السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے۔ گو کہ دایا حلیمہ نے مجبوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، مگر ان پر رحمتوں کے ایسے دروازے وا ہوئے، ہر دیکھنے والا اور وہ خود بھی حیرتوں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ اور جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب وہ مکہ آئی تھی تو ان کے یہاں قحط سالی کا دور تھا اور ان کی گدی نہایت کمزور اور لاغر تھی۔ وہ آتے وقت پورے قافلے سے پیچھے تھی اور سواری نہایت سست روی کا شکار تھی۔ ان کے پاس ایک اونٹنی تھی، مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی۔ خود ان کا بچہ بھوک سے بلکتا رہتا اور ساری رات نہ سوتا، بھوک کی وجہ سے نہ خود سوتا نہ گھر والوں کو سونے دیتا۔ مکہ سے واپسی پر وہ اسی گدی پر سوار تھی اور وہ حیران تھی کہ وہی گدی اب اس قدر تیزی سے چل رہی تھی کہ تمام قافلے سے آگے تھی اور کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ گھر پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں رکھا تو ان کا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بیٹے نے بھی جی بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام کی نیند سو گئے۔